نمونہ پیش کرنے کے لیے حضور کی ذات کو نبی اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی بہت ساری تعلیمات کا اللہ نے بہت ساری چیزوں کو اللہ نے سمیٹ کر بہت سارے احکامات کو اللہ نے سمیٹ کر ان چیزوں کو قرآن مجید کی آیات کے اندر ان کو اختصارا اجمالا مختصر الفاظ میں شریعت کے احکام کو اللہ نے دو چیزوں میں سمیٹ کر بیان کیا۔ ایک نماز ہے اور دوسرا صبر۔ نماز یہ تمام عبادات کا یہ خلاصہ ہے اور صبر یہ بھی شریعت کے بہت سارے احکامات کا اثر ہے۔ اے اہل ایمان کہ تم نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید کے الفاظ یہ بہت طلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ سے، روزے سے، حج سے مدد طلب کرنے کا حکم نہیں کیا۔ قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں کہ تم روزے سے مدد حاصل کرو، تم حج سے، زکوٰۃ سے، مسجد مدرسہ، یہ سارے نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، اچھائی کے کام ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے براہ راست دیگر عبادات کی بجائے نماز سے خصوصیت کے ساتھ مدد حاصل کرنے کا حکم کیا ہے۔ اور شریعت میں جہاد بھی عمل ہے، شکر بھی ایک عمل ہے، قناعت، زہد، ورع، تقوی، اخلاص، ولایت، خشیت، اطاعت، یہ جو اعمال ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی اور عمل سے اس معنی میں اور اس مفہوم میں مدد طلب کرنے کا حکم نہیں کیا۔ تو لاجیکلی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجہ اور سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز سے مدد طلب کرنے اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم آخر کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام نے، وہ صوفیاء کہ جو شریعت اور طریقت کے بیک وقت عالم ربانی ہیں، شریعت اور طریقت کے حسین سنگم ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے علم ظاہر اور علم باطن سے نوازا ہے، جو علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث اور علم شرع حدیث اور علم فقہ اور علم اصول فقہ، جنہیں اللہ رب العالمین نے دینے کے ساتھ ساتھ تفقہ فی الدین، دین کے اندر غور و فکر، تفقہ سے، فقہ دین سے، دین کی دانائی سے، دین کی دانش اور پینے سے، جن کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے علوم دینیہ سے آراستہ پہ راستہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ لوگ شریعت اور طریقت دونوں کا چلتا پھرتا نمونہ، وہ فقہا، وہ علماء تفسیر، وہ علماء اہل حق، علماء ربانی، مشائخ کرام، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم اس لیے کیا ہے
کہ نماز یہ تمام عبادات کا خلاصہ ہے اور نماز یہ جامع العبادات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام جتنی بھی شریعت کے اندر عبادات کے جو اللہ نے شریعت کا نظام عبادات کی صورت میں عطا کیا ہے، ان تمام عبادات کا اللہ نے جوہر، ان تمام عبادات کا عکس، ان تمام عبادات کا پرتو، ان تمام عبادات کی جھلک، ان تمام عبادات کا حسن اور ان تمام عبادات کا کمال اور ان تمام عبادات کے جتنے بھی پہلو ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام عبادات کے پہلوؤں کو اللہ نے نماز کے اندر یکجا کیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ جو نماز ہے اس کو الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، سبحان اللہ۔ اور نماز جو ہے وہ دین کی عمارت ہے، دین کی بنیاد ہے، اساس الدین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نماز جو ہے کہ جس کو قائم کرنے سے دین قائم ہوتا ہے اور جس کو چھوڑنے سے دین منہدم ہوتا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے اس کا قیامت میں بھی پہلا سوال ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دم رخصت اپنی امت کو جن چیزوں کی حضور نے وصیت کی، جناب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مرضی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلام تھا، اس آخری کلام میں ایک جملہ یہ تھا، الصلاۃ 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 الصلاۃ، کہ میری امت نماز 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 نماز، کہ نماز کو قائم کرنا۔ اب ہم نماز کو قائم کرنے کی بجائے ہم نماز کی اہمیت معاشرے میں، سوسائٹی میں، بچوں میں، گھر میں، اہل و عیال میں، خاندان میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں، جوانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم نماز کی اہمیت اور نماز سے مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے ہم ایک اور درس دیتے ہیں کہ نماز کی کیفیت، نماز کو ہم نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھنا ہے یا بغیر رفع الیدین کے پڑھنا ہے، نماز قائم کرتے ہوئے ہاتھ سینے پہ باندھنا ہے یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، ہم نے نماز پڑھتے ہوئے اونچی آواز کہنی ہے یا نیچی، ہم ان فروعات میں گھستے ہیں۔ یہ فروعات ہیں، یہ فقیہات ہیں، ہر ایک مجتہد کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے جس نے حدیث اور سنت سے وہ طریقہ حاصل کیا ہے، لیکن اصل میں معاشرے کو، سوسائٹی کو تعبیرات اور تشریحات کا درس نہیں دینا، اصول کا درس دینا کہ نماز پڑھو۔ نماز کا پڑھنا جو ہے اب بات، کیونکہ اثار ثواب کی مجلس ہے، اثار ثواب کی اس مجلس میں یہ بنیادی ایک سوال، پھر میں چلتا ہوں کربلا میں اس نماز کو، نماز کی ادائیگی کو اور پھر صبر کو اور صبر کا طریقہ کربلا کے مکتب کے اندر ہمیں نظر کیا آتا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کا تناظر، ان دونوں چیزوں کو لازم و ملزوم کر کے کہ صبر اور نماز، ان دونوں سے مدد چاہو اور ان دونوں سے مدد حاصل کرو اور نماز اور صبر کا چوری دامن کا ساتھ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی آسان پیدا ہے، آسان لفظوں میں کہ نماز، فرمایا کہ یہ جو نماز ہے کہ جس کو انسان حقیر سمجھتے، کم تر سمجھتے ہیں، حضرت ائمہ اہل بیت، حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا امام محمد باقر، یہ ان دونوں شہزادگان اہل بیت، ان نبوت کے آفتابوں، ان نبوت کے ان کرنوں سے یہ مروی روایت ہے، فرمایا کہ جس کسی نے ہمارا نام لیا اور ہمارا نام لے کر نماز کو کم تر سمجھا، نماز کی بھکھت کو بے بھکھتی میں بدلا کہ نماز چھوڑو، یہ تو مولویوں کا کام ہے، نماز کو یہ تو فلاں فلاں پڑھتے، فرمایا کہ جس نے ہمارا نام بھی لیا اور نماز کو بھی کم تر سمجھا، فرمایا وہ ہمارا محب نہیں ہے، وہ ہمارا نام لینے والا سچا نہیں ہے، فرمایا وہ قاتل ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی نماز کو کم تر سمجھے، یہ ائمہ اہل بیت، حضرت امام محمد جعفر الصادق
سبحان اللہ فرمایا کہ یہ نماز کیا نماز ہے؟ فرمایا یہی وہ نماز ہے کہ جو نماز کے سوال کا جواب دینے میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں خود کیا، بس سمجھ لیں کہ نماز اس کے لیے راستہ آسان کر کھول دے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین عبادات میں جو سوال کرے گا وہ پہلا سوال عبادت کے باب میں نماز کے بارے میں، فرمایا کہ عبادت اور معاملات کے باب میں کہ جب اللہ قیامت کے دن پہلا سوال کرے گا تو ماں اور باپ کے بارے میں سوال کرے گا۔ فرمایا کہ بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ اپنے حقوق کے بارے میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور بندوں کے اوپر جو حقوق ہے ان میں پہلا سوال ماں اور باپ کے بارے میں۔ کہ ماں اور باپ کی خدمت، ماں باپ کی کفالت، ماں باپ کی تیمارداری اور ماں باپ کی خدمت کو اس نے کس انداز میں ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ ہاں یہ مروی روایات ہے کہ ایک صحابی جس کے گھر میں ماں بیمار ہے اور وہ جہاد پہ جانا چاہتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوال کرتا ہے ایو افضل الاعمال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اعمال کیا ہے؟ حضور سید عالم کیونکہ ماہر نفسیات ہے، حضور اس کے جذبے کو، اس کے نفس کو، اس کے خیال کو، اس کے شعور کو، اس کے ادراک کو، اس کے فہم اور بصیرت کو، حضور معلم ہے اور حضور مربی ہے، حضور مرشد ہے، حضور مصلح اعظم ہے، حضور طبیب اعظم ہے، حضور مسیح اعظم ہے، حضور قلب اور باطن کی تمام تر شرارتوں کو حضور سے بڑھ کر اور جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضور مربی اور مزکی ہے، مرشد اعظم ہے، حضور جانتے ہیں کہ یہ طبیعت اس کی طبع کے اندر ماں کی خدمت سے ابا ہے، ماں کی خدمت سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے، اور یہ جہاد کے اس نے اعلان سنا ہے، یہ جہاد پہ جانا چاہتا ہے۔ حضور سے جب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تیرے گھر کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی کیفیت یہ ہے کہ گھر کے اندر یہ صورت ہے۔ حضور سے جب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے جہاد پہ جانا یہ افضل عمل نہیں ہے، افضل عمل ماں کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہے حضور سے جب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتا ہے ایو افضل الاعمال، یا رسول اللہ افضل اعمال کیا ہیں؟ تو حضور سے جب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ وقت پر نماز پڑھیں۔ محدثین کہتے ہیں شاہدین